کرنے والے، اے نمرود، حامان اور شداد کے طور طریقوں کو پسند کرنے والے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی ہو، سور کھانے والی ہو، کتا کھانے والی ہو، ماں اور بہنوں کو اپنے پہلو میں سلا کر ان کے آبرو لوٹنے والی قوم کا تجھے چہرہ پسند ہے، نبی کا چہرہ پسند نہیں، نبی کے طور طریقے پسند نہیں، تو تجھے عزت کہاں ملے گی؟ تجھے سربلندی کہاں ملے گی؟ تجھے مقام کہاں ملے گا؟ تجھے مرتبہ کہاں ملے گا؟ وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ان کو ماننے والوں کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو منافق ہو گیا جو قرآن کی قدر و قیمت کو بھلا بیٹھا، ایمان کی قدر و قیمت کو بھلا بیٹھا۔ کیا تو منافق ہو گیا مسجد کی قدر و قیمت کو بھلا بیٹھا؟ کیا ہے تیرے پاس عالم کی عزت؟ کیا ہے تیرے پاس حافظ قرآن کی عزت؟ کیا ہے تیرے پاس مساجد والوں کی عزت؟ کیا ہے تیرے پاس مدارس والوں کی عزت؟ عزت تو نہیں کرے گا تو امریکہ کا کتا کرے گا۔ عزت اگر تو نہیں کرے گا عالم کی اور حافظ کی، ایک مؤذن کا مقام کیا ہے؟ ایک امام تیری نماز کو سات آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش تک پہنچاتا ہے، اس پہنچانے والے امام کا مقام کیا ہے؟ تیرے مرے ہوئے رات کو نماز جنازہ پڑھا کر مغفرت کا فرمانے جان دلانے والے ایک امام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ایک حافظ قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ایک عالم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھک تھک کانپ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پوچھا، اے امام محمد رحمت اللہ علیہ، آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ قبر کا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرحلے سے گزرتے تھے، رویا کرتے تھے، کب کبھی طاری ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، امام محمد اگر ہم تمہیں قبر کا عذاب دینا ہوتا، ہمیں تمہیں پسلیاں ملانا ہوتا، ہمیں تمہیں جہنم میں بھیجنا ہوتا، تو تمہارے سینے میں اپنے قرآن کو نہ رکھتے، قلوب دینیہ کو نہ رکھتے۔ تمہارے سینے میں ہم نے قرآن رکھا ہے، تمہارے سینے کے اندر ہم نے نبی کی وراثت کو رکھا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبر کے اندر ان کے منازل کو بلند فرمایا، درجات کو بلند فرمایا، اس وجہ سے کہ ساری زندگی کلام پاک کی خدمت کرتے رہے۔ آج حفاظ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں، کل جن کی دستار بندی ہوئی، کل جنہوں نے آخری سبق سنایا، آج ان حافظوں کی عزت کیا ہے؟ فلموں میں کام کرنے والے، ان کا احترام ہمارے دلوں میں کتنا ہے؟ ان کی عزت کتنی ہے؟ ان کا مقام کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے میڈیا کو تباہ کرے، برباد کرے، غارت کرے، نیست و نابود کرے۔ آج ہمارا اسلامی میڈیا اس سامنے بیٹھا ہے، کون ان کے چینل کو دیکھتا ہے؟ کون ان کی عزت کرتا ہے؟ کون ان کا احترام کرتا ہے؟ سور کھانے والے BBC کا، سور کھانے والی قرویز قوم، ان کے چینلوں کا احترام، اس کے بغیر پیٹ کو پتھر مان کر گزارا ہوگا، کیبل کلیکشن کے بغیر ایک جھوپڑ پٹی کی زندگی نہیں گزر سکتی، صبح کے ناشتے کے بغیر، رات کے کھانے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ان حرامیوں کے چینل کے بغیر جو آج مسلمانوں کے اندر اسلامی اسپرٹ کو ختم کر رہے ہیں، اسلام سے دور کر رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں، نبی کی محبت کے دشمن ہیں، آپس کے اندر عداوتیں پیدا کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کے دشمن ہیں، نبی کے طور طریقوں کے دشمن ہیں۔ آج یہ میڈیا اسلام مسلمان دشمن ہے، مسلمانوں کو اسلام سے کاٹ کر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج مسلمان صبح نہار پیٹ سے لے کر رات کے 12-1 بجے تک کیا ان گندے چینلوں کو، یہود و نصارہ کے چینلوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس سے اسلام کا کون سا جھنڈا بلند ہو رہا ہے؟ آج یہ عورتیں دیکھ کر کیا بے پردہ نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ان کے اندر غیر سے عشق کے طریقے نہیں بتائے جا رہے ہیں؟ غیروں سے زنا کر کر عمل ٹک جائے وہ عمل گرانے کے طریقے نہیں بتائے جا رہے ہیں؟ کیا بڑوں کی بے عزتی کے طور طریقے نہیں بتائے جا رہے ہیں؟ کیا چھوٹوں کی شفقت ان کو دیکھ کر دلوں سے نہیں نکل رہی ہے؟ آج وہ میڈیا جو اسلام مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہے، ان کی عزت، ان کا احترام آج ہمارے پاس کیا ہے؟ دن رات آج کا مسلمان ان کے پیچھے پڑ کر اسلام کی اسپرٹ سے، اسلام کی روح سے آج دور ہوتا جا رہا ہے، قرآن سے دور ہو رہا ہے، حدیث سے دور ہو رہا ہے، علماء کی عزت دلوں سے نکل رہی ہے، بڑوں کا مقام ادب دلوں سے نکل رہا ہے۔ یہ کون سے ادب
کمینہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا یہ چینل آپ کو یہ طریقہ بتاتے ہیں؟ پردے والی عورت کو پردے سے نکال رہے ہیں، داڑھی والے نوجوان کو داڑھی بڑھانے پر مجبور کر رہے ہیں، ہجڑوں والی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور بڑے چھوٹوں کا احترام ختم کر رہے ہیں۔ کون سا اسلام کی خبریں، مسلمانوں کی خبریں اس کے اندر دکھائی جاتی ہیں؟ ایک گندی عورت، ایک بدکار عورت، ایک رنڈی نما عورت، ایک وہ عورت جس نے نوجوانوں کے بستروں کو خراب کیا، جس میں نوجوانوں کی زندگی کے اندر تباہی لائی، بربادی لائی۔ جب اس کا انتم سنسکار ہونے لگا، جب وہ واصلہ جہنم بنی، تو میڈیا ایسے ان خبروں کو ٹی وی کے اندر 24 گھنٹے 24 چینل کے اندر دکھا رہا تھا کہ بھئی ایک وہ شریمتی دیوی ہے کہ جن کی وجہ سے آج امت جو ہے ان کی جدائی کے صدمے کے اندر نڈال ہے، اور ہم کے اندر چور ہے، بلا ہے، پل پل کی خبریں۔ اب یہ کپڑے پہنائے گئے، اب وہ یہ کیا گیا، اب پوسٹ مارٹم کیا گیا، اب یہ معاملہ کیا گیا، پل پل کی خبریں دی جا رہی تھی۔ یہی حرامی میڈیا، یہی سمر اور قمیص میڈیا جب جو ہے افغانستان کی سرزمین کے اندر قندوز کے اندر 125 حفاظ کرام، ان کا قصور کیا تھا مسلمانوں؟ کیا تمہیں پتا ہے ایک حافظ قرآن کب حافظ قرآن بنتا ہے؟ یہ جو حفاظ قرآن جن کے دستار فضیلت بنی گئی، جن کو سند قرآن جو ہے کلام پاک دیا گیا، ان کو پوچھو ان کی ماں نے اپنے آنکھوں سے کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کتنی راکیت تڑپے ہوں گے، کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ آج داخلہ لیا کل حافظ قرآن بن گئے، کتنے جنازے نکلے ہوں گے، کتنی شادیاں ہوئی ہوں گی۔ محتمم سے انہوں نے پوچھا کہ محتمم صاحب فلاں علیہ بہن کی شادی، محتمم صاحب نے کہا کہ کلام پاک افضل ہے، تم آموختہ سناؤ، ختم قرآن کرو، کلام پاک کا سبق سناؤ۔ بعد یہ سب دوسری چیزیں ہیں، جنازے نکلے یہی سے پڑھ کر تلاوت کر